یسایہ 45واں باب جو 25 آیات پر مشتمل ہے۔ خداوند خورس کو مقرر کرتا ہے۔ خداوند اپنے ممسوح خورس کے حق میں یوں فرماتا ہے کہ میں نے اس کا داہنا ہاتھ پکڑا کہ امتوں کو اس کے سامنے زیر کروں اور بادشاہوں کی کمریں کھلوا ڈالوں اور دروازوں کو اس کے لیے کھول دوں اور پھاٹک بند نہ کیے جائیں گے۔ میں تیرے آگے آگے چلوں گا اور ناہموار جگہوں کو ہموار بنا دوں گا۔ میں پیتل کے دروازوں کو ٹکڑے ٹکڑے کروں گا اور لوہے کے بینڈوں کو کاٹ ڈالوں گا، اور میں ظلمات کے خزانے اور پوشیدہ مکانوں کے دفینے تجھے دوں گا، تاکہ تو جانے کہ میں خداوند اسرائیل کا خدا ہوں، جس نے تجھے نام لے کر بلایا ہے۔ میں نے اپنے خادم یعقوب اور اپنے برگزیدہ اسرائیل کی خاطر تجھے نام لے کر بلایا۔ میں نے تجھے ایک لقب بخشا، اگرچہ تو مجھ کو نہیں جانتا۔ میں ہی خداوند ہوں اور کوئی نہیں، میرے سوا کوئی خدا نہیں۔ میں نے تیری کمر باندھی، اگرچہ تو نے مجھے نہ پہچانا، تاکہ مشرق سے مغرب تک لوگ جان لیں کہ میرے سوا کوئی نہیں۔ میں ہی خداوند ہوں، میرے سوا کوئی دوسرا نہیں۔ میں ہی روشنی کا موجد اور تاریکی کا خالق ہوں۔ میں سلامتی کا بانی اور بلا کو پیدا کرنے والا ہوں۔ میں ہی خداوند یہ سب کچھ کرنے والا ہوں۔ اے آسمان، اوپر سے ٹپک پڑ، ہاں بادل راست بازی برسائیں، زمین کھل جائے اور نجات اور صداقت کا پھل لائے، وہ ان کو اکٹھے اگائے۔ میں خداوند اس کا پیدا کرنے والا ہوں۔ تخلیق اور تاریخ کا خداوند۔ افسوس اس پر جو اپنے خالق سے جھگڑتا ہے۔ ٹھیکرا تو زمین کے ٹھیکروں میں سے ہے۔ کیا مٹی کمہار سے کہے کہ تو کیا بناتا ہے؟ کیا تیری دستکاری کہے، اس کے تو ہاتھ نہیں۔ اس پر افسوس جو باپ سے کہے تو کس چیز کا والد ہے، اور ماں سے کہے تو کس چیز کی والدہ ہے۔ خداوند اسرائیل کا قدوس اور خالق یوں فرماتا ہے کہ کیا تم آنے والی چیزوں کی بابت مجھ سے پوچھو گے؟ کیا تم میرے بیٹوں یا میری دستکاری کی بابت مجھے حکم دو گے؟ میں نے زمین بنائی اور اس پر انسان کو پیدا کیا، اور میں ہی نے، ہاں میرے ہاتھوں نے آسمان کو تانا، اور اس کے سب لشکروں پر میں نے حکم کیا۔ رب الافواج فرماتا ہے، میں نے اس کو صداقت میں برپا کیا ہے، اور میں اس کی تمام راہوں کو ہموار کروں گا۔ وہ میرا شہر بنائے گا اور میرے اسیروں کو بغیر قیمت اور عوض لیے آزاد کر دے گا۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ مصر کی دولت اور کوش کی تجارت اور سبا کے قداور لوگ تیرے پاس آئیں گے اور تیرے ہوں گے۔ وہ تیری پیروی کریں گے، وہ بیڑیاں پہنے ہوئے اپنا ملک چھوڑ کر آئیں گے اور تیرے حضور سجدہ کریں گے۔ وہ تیری منت کریں گے اور کہیں گے، یقیناً خدا تجھ میں ہے اور کوئی دوسرا نہیں، اور اس کے سوا کوئی خدا نہیں۔ اے اسرائیل کے خدا، اے نجات دینے والے، یقیناً تو پوشیدہ خدا ہے۔ بت بنانے والے سب کے سب پشیمان اور سراسیمہ ہوں گے، وہ سب کے سب شرمندہ ہوں گے، لیکن خداوند اسرائیل کو بچا کر ابدی نجات بخشے گا۔ تم عبدالآباد تک کبھی پشیمان اور سراسیمہ نہ ہوگے، کیونکہ خداوند جس نے آسمان پیدا کیے وہی خدا ہے۔ اسی نے زمین بنائی اور تیار کی، اسی نے اسے قائم کیا۔ اس نے اسے عبث پیدا نہیں کیا، بلکہ اس کو آبادی کے لیے آراستہ کیا۔ وہ یوں فرماتا ہے کہ میں خداوند ہوں اور میرے سوا اور کوئی نہیں۔ میں نے زمین کی کسی تاریک جگہ میں پوشیدگی میں تو کلام نہیں کیا۔ میں نے یعقوب کی نسل کو نہیں فرمایا کہ عبث میرے طالب ہو۔ میں خداوند سچ کہتا ہوں
اور راستے کی باتیں بیان فرماتا ہوں۔ خدا اور بابل کے بت، تم جو قوموں میں سے بچ نکلے ہو جمع ہو کر آؤ، مل کر نزدیک ہو۔ وہ جو اپنی لکڑی کی کھودی ہوئی مورت لیے پھرتے ہیں اور ایسے معبود سے جو بچا نہیں سکتا دعا کرتے ہیں، دانش سے خالی ہیں۔ تم منادی کرو اور ان کو نزدیک لاؤ۔ ہاں، وہ باہم مشورت کریں۔ کس نے قدیم ہی سے یہ ظاہر کیا؟ کس نے قدیم ایام میں اس کی خبر پہلے ہی سے دی ہے؟ کیا میں خداوند ہی نے یہ نہیں کیا؟ سو میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ صادق القول اور نجات دینے والا خدا میرے سوا کوئی نہیں۔ اے انتہائی زمین کے سب رہنے والو، تم میری طرف متوجہ ہو اور نجات پاؤ، کیونکہ میں خدا ہوں اور میرے سوا کوئی نہیں۔ میں نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے، کلام صدق میرے منہ سے نکلا ہے اور وہ ٹلے گا نہیں، کہ ہر ایک گھٹنا میرے حضور جھکے گا اور ہر ایک زبان میری قسم کھائے گی۔ میرے حق میں ہر ایک کہے گا کہ یقیناً خداوند ہی میں راست بازی اور توانائی ہے۔ اسی کے پاس وہ آئے گا اور سب جو اس سے بیزار تھے پشیمان ہوں گے۔ اسرائیل کی کل نسل خداوند میں صادق ٹھہرے گی اور اس پر فخر کرے گی۔